سکیں گے داروغہ جہنم کو کہ آگ میں کودنے سے یعنی مجھے آگ میں پھینکنے سے باز رہے. تو سب جب یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیوں اللہ کی نافرمانی, کیوں معصیت پر اصرار, کیوں گناہوں پہ مصر؟ کہیں نہ کہیں تو تھمنا ہوگا, رکنا ہوگا. اسی طرح ناظرین کرام اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو عقل مند تو وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ایک اور آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا آج کے دن کی مناسبت سے. ایک دفعہ شاہ روم نے گورنر مدینہ سے ایک سوال کا جواب مانگا. جب وہ جواب دینے سے عاجز آ گیا, یعنی اس کے پاس جب اس کا جواب نہیں تھا, تو اس نے اس مسئلے کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا. سوال یہ تھا, بڑا عجیب سوال تھا ناظرین. سوال یہ تھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو جن میں سے ہر چیز ایک دوسرے پر غالب ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ سوال سنا اور فرمایا کہ وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں, وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں, وہ یہ ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ قوی پتھر کو پیدا کیا ہے, مگر اس سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. پہلی چیز. پھر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ آگ سے بھی زیادہ قوت والا, طاقت والا وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ پانی سے بھی زیادہ, یعنی ہر وہ چیز جو غالب ہے, اور فرمایا کہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور, بہت زیادہ قوت والا بادل ہے جو پانی کو اٹھائے کرتا ہے. اور فرمایا کہ بادل سے بھی زیادہ طاقتور وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑائے کرتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ قوت والا وہ فرشتہ رعد ہے جس کی ہوا محکوم ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور قوی ملک الموت ہے جو فرشتہ رعد کی بھی روح قبض کر لے گا. اور موت سے بھی زیادہ قوت والی وہ حکم الہی ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ 10 چیزیں 10 چیزوں پر غالب نہیں ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا وقت اور چپ چاپ چلا گیا. تو عقل مند وہ لوگ ہیں ناظرین کرام جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کام اس کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرتے ہیں. عقل مند وہ لوگ ہیں جو ٹھیک وقت پر آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کبھی چھپ کر اور کبھی ظاہراً خرچ کرتے ہیں. اور عقل مند وہ ہیں ناظرین کرام جو اپنے رب کی رضامندی کی خاطر اطاعت کے راستے پر قائم رہتے ہیں اور نفس کی مخالفت میں جو بھی مشقت پیش آتی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. اور عقل مند وہ ہیں جو سخت حساب سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے جس سے حساب کتاب میں چھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ میں عطا بات کر رہی ہوں کٹلوی ایریا سے نا. جی فرمائیے میری بہن. میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ نا میرا بیٹا 4.5 سال کا سوئمنگ پول میں نا ڈوب کے اس کا انتقال ہو گیا رمضان سے 5 دن پہلے. موقع پہ میں بھی خود بھی موجود تھی, لیکن میں بس یہ سمجھتی ہوں کہ میں قصوروار ہوں کہ میں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی. نا پھر یہ اور پھر جب اس کی تقسیم کے لیے یعنی کہ جب وہ گھر پہ لائے گئے تو میری حالت ایسی تھی کہ میں اس کو دیکھ نہیں پائی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے سامنے نہیں آ پاتے. اور میں بس یہ سوچتی ہوں کہ شاید ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمارے بیٹے کو ہم سے اتنی جلدی لے لیا.
مجھے اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں کہ ایک تو میرے سامنے آ جائیں. میری بہن دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پوری رات جاگتی رہتی ہوں. دیکھیے میری بہن، آپ سنیے گا، سماج فرمائیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ دیکھیے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں، لیکن تسلی کے دو بول ضرور آپ کے لیے بول سکتا ہوں. پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دوں میری بہن کہ یہ آفات و بلیات، یہ ناگہانی اموات، یہ سب کچھ طے ہے، متعین ہے. تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا، قلم سوکھ گئے، صحیفے اٹھ چکے. لہذا ایک تو آپ اپنے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں، یہ بھی آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اور اس کو بھی اپنی جان پر ظلم کہا گیا ہے. اپنے نفس کے ساتھ آپ ظلم کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور ظالم اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے. جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا. دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ کئی مرتبہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بلکہ آیات ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ